الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 6 صفر المظفر 1443 ہجری 14 ستمبر 2021 یوم الثلاثاء سے شنبہ منگل ٹیوزڈے. پارہ پہلا الف لام میم، سورہ دوسری سورۃ البقرہ آیت نمبر 34، تفسیر نمبر 372. تفسیر در منصور جلد اول صفحہ نمبر 273. تفسیر در منصور والیوم 1 پیج نمبر 273. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت آپ نقل کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ امر آدم بالسجود فسجد فقال لك الجنة ولمن سجد من ولدك. اللہ عز و جل نے آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم دیا، آپ نے اللہ کو سجدہ کیا. اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا تمہارے لیے جنت ہے اور تمہاری اولاد میں سے جو بھی سجدہ کرے گا اس کے لیے بھی جنت ہے. عبادتیں کرنے والے، ایمان پر قائم رہنے والے، اللہ کی اطاعت کرنے والے، وہیں بشارت دے دی گئی کہ ان کے لیے جنت ہے، آپ کی اولاد میں سے جتنے ہوں گے. آگے حدیث پاک کا دوسرا حصہ ہے وَأَمَرَ إِبْلِيسَ بِالسُّجُودِ فَأَبَى أَن يَسْجُدَ فَقَالَ لَكَ النَّارُ وَلِمَنْ أَبَى مِنْ وَلَدِكَ أَن يَسْجُدَ. ابلیس کو بھی سجدے کا حکم دیا گیا. کون سا سجدہ؟ آدم علیہ السلام کو. سجدے تو بہت کیے اس نے، یہاں یہ سجدہ اس سے انکار کیا. ارشاد ہوا تیرے لیے جہنم ہے اور تیری اولاد میں سے، تیری نسلوں میں سے، لمن ابا من ولدک، تیری اولادوں میں سے جو انکار کرے گا سجدے سے ان سب کے لیے جہنم ہے. وہیں پر فیصلہ ہو گیا اس کا. کئی کروڑوں سجدے کیے ہوں گے یار، کئی 80,000 سال کی عبادت کا تو باقاعدہ روایتیں ملتی ہیں کہ سجدے کی اس نے، عبادتیں کی تو کتنے سجدے کر دیے ہوں گے، کتنی عبادتیں کر دی ہوں گی، کتنے سجدے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے ہوں گے. ایک سجدہ نہیں کیا، تعظیم کا سجدہ نہیں کیا، سب کچھ برباد گیا. شیطان مارا ایک ہی سجدے کے نہ کرنے سے، گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے، ہزاروں سجدوں میں سر مارا تو کیا مارا. ایک سجدہ نہیں کیا، سب برباد. تو نبی کی تعظیم وہ ہوتی ہے. یہ روتا ہے، روایتوں میں ہے، میں نے پڑھا ان تمام تفاسیر میں کہ جب انسان، حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ جب مومن آیات سجدہ پڑھتا ہے اور سجدہ جب کرتا ہے، آیات سجدہ جو قرآن پاک میں پڑھ کے جب سجدہ کرتا ہے تو شیطان چیخ چیخ کر روتا ہے، چلاتا ہے کہ اس آدم کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا، اس نے سجدہ کیا، اس کے لیے جنت ہے، اور مجھے سجدے کا حکم ہوا، میں نے نہیں کیا، میرے لیے جہنم ہے. روتا ہے، چیخ. آج بھی روتا ہے. ہمیں سجدہ کرتا دیکھ اس کے آگ میں جلتا ہے. یہ اس کی ذریت، اس کی نسلیں عذاب میں مبتلا ہو جاتی. جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو روتا ہے. اچھا اب دیکھیں نا کتنی بڑی، یعنی یہ عجیب سا المیہ ہے ہمارے ساتھ کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو دشمن ہو وہ زیر ہو، اسے تکلیف پہنچے، اسے درد ہو، اسے مشکلوں میں ڈالیں. اپنے دشمن کے لیے ہر کوئی یہی چاہتا ہے، یہ کرتے ہیں. اور ہمارا جو سب سے بڑا دشمن ہے شیطان، اس کو تکلیف کب پہنچتی ہے، اسے درد کب ہوتا ہے، اسے تکلیف، اسے رونا کب آتا ہے، چیخ چیخ کر کب روتا ہے، جب ہم سجدے کرتے ہیں. اور آج حال یہ ہے کہ ہم سجدے ہی نہیں کر رہے. اگر ہم سجدے کریں تو ہمارا دشمن زیر ہو جائے، اپنے آپ چیخ چیخ کر روئے، ہمیں سجدہ کرتا ہے. ہم کرتے ہی نہیں تو کیا، نمازیں پڑھتے نہیں، عبادتوں سے دور
علم حاصل کرنا نہیں تو پھر وہ خوش ہوتا ہے, حاوی ہو جاتا ہے ہمارے اوپر. یہ نہیں ہونا چاہیے. اپنے دشمن کو زیر کیجیے, اس کے نقصان کے راستے قرآن و حدیث نے بتا دیا, ان راستوں پر چلیے, اپنے آپ یہ زیر ہوتا رہے گا انشاءاللہ عز و جل. اور یہ حدیث پاک جو بھی میں نے پڑھی ہے اس میں دوسرا لفظ جو ہے کہ ایک لفظ ہے تو بھی جہنمی, ان کے لیے بھی, تیرے لیے بھی نار ہے, اور تیری ذریت میں سے, تیری اولادوں میں سے جو سجدہ نہیں کریں گے ان کے لیے بھی نار ہے. تو یہاں پر بھی یہ ثابت ہو گیا کہ شیطان کی نسل ہے, ان کی اولادیں ہوں گی. تو اس سے پتہ چلا کہ شیطان جن ہے, فرشتہ نہیں, فرشتوں کی اولادیں نہیں ہوتی. یہ مسئلہ بھی اس حدیث پاک سے اور تقویت ملتی ہے اس کو. اور ایسا نہیں تھا کہ یہ شیطان کو بس سجدہ کر, نہیں کیا کافر ہو گیا, جی نہیں, اس کو موقع ملے اور ملیں گے ایک بار, ایک اور موقع اور بھی ہے, ایک اور موقع بھی ملنا باقی ہے. کیسے موقع ملے وہ یہاں پر سماعت فرمائیں. یہی تفسیر ہے, تفسیر دور منصور, اسی صفحے میں یہ دو روایت نقل کی گئی ہیں. میں پڑھتا ہوں, شاید ایک روایت بعد میں واقع رہ جائے, ایک روایت یہاں پڑھتا ہوں. حضرت ابن منذر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ان نوحا لما رکب السفینۃ اتاہ ابلیس. حضرت نوح علیہ السلام نے جب جہاز کو تعمیر کر لیا اور جب آپ اس میں سوار ہو گئے سارے لوگوں کے ساتھ اور تمام چیزیں جانور وغیرہ لے کر کے, تو پہنچ گئی ہے حضرت جی, ابلیس پہنچ گیا آپ کی بارگاہ میں حاضر. فقال له نوح من انت, تو کون ہے, میں نے تو تجھے دیکھا نہیں چڑھ رہی, بلایا نہیں, تو آ گیا, ہے کون تو؟ قال انا ابلیس, میں شیطان ہوں, ابلیس ہوں. نبی کی بارگاہ میں آ کے حاضر ہو گیا. میرے پاس کیوں آیا ہے, کیا حاجت ہے؟ فما جاء بک, میرے پاس کس وجہ سے آیا ہے؟ قال جئت تسأل لی ربک هل لی من توبہ. اے نوح علیہ السلام, آپ اللہ کے نبی ہیں, آدم ثانی ہیں, آپ کا بہت بڑا مقام ہے, بہت بڑے اولو العزم پیغمبر ہیں. میں آپ کی بارگاہ میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ اللہ عز و جل سے سوال کیجئے, دعا کیجئے, گزارش کیجئے, کیا میرے لیے, ان سے پوچھئے کہ میرے لیے توبہ ہے. میں ابلیس ہوں, میں نے اتنا بڑا گناہ کیا, گناہ کروا رہا ہوں, لگاتار گناہوں پر میں لگا ہوا ہوں, کیا میرے لیے توبہ کی گنجائش باقی ہے, میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ یا پوچھئے. اللہ عز و جل نے وحی کر دی, فاوحى اللہ الیہ, آدم علیہ السلام پر وحی ہوئی, نوح علیہ السلام پر, یہ سبقت لسانی سے ہو گئے, نوح علیہ السلام پر وحی کی اللہ عز و جل نے. ہے توبہ ہے, چانس ہے اس کا, اس کے لیے چانس ہے, ایک موقع دیتا ہوں, صرف اتنا کرنا ہے کہ اس کو بولو, آپ فرما دیجئے اس سے کہ یہ جائے, آدم کی جو قبر ہے, آدم علیہ السلام کی قبر کے پاس جائے اور آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے, قبر کو سجدہ کر دے. یہ دیکھیے, یہ حدیث پاک سنا رہا ہوں میں آپ کو. پچھلے کچھ دنوں میں فاروق بھائی نے بھی بڑا اچھے سے اس پر بیان کیا, وہ ابھی ہمارا سلسلہ ہے تو یہ حدیث پاک آ بھی گئی, تو میں آپ کو, میں بھی اس میں ثواب حاصل کرنے کی نیت سے سنا رہا ہوں. کیا فرمایا گیا کہ جاؤ آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کر لو, تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی. حدیث شریف ہے. تو یہ کیا کہتا ہے یہ مردود, یہ لعین, ارے جب زندہ تھے تو میں نے سجدہ نہیں کیا, جب وہ زندہ تھے میرے سامنے تھے, مجھے حکمہ, میں نے سجدہ نہیں کیا. اسجد لہو میتا, زندہ تھے تو سجدہ نہیں کیا, میت ہیں ابھی, مر گئے ہیں, تو میں کیا انہیں میں سجدہ کروں؟ نہیں کرتا. وہاں بھی پہلا موقع انکار, وہاں بھی انکار کر, نہیں کرنا ہے سجدہ. جب زندہ تھے تو ان کو سجدہ نہیں کیا. یہ لفظ موجود ہے, اسجد لہو میتا, میتا,
مر چکے ہیں، میت ہیں، مردہ ہیں، کیا اب سجدہ کروں گا؟ اس حدیث پاک سے شیطان کے اس قول سے یہ صاف صاف ظاہر ہو گیا کہ نبی کو مردہ کہنا، نبی کو میت کہنا، نبی کو قبر میں مرا ہوا سمجھنا، یہ مسلمانوں کا کام نہیں، یہ شیطان کا کام ہے۔ نبی کو میت کہنا، مردہ کہنا، ان کی قبر کی تعظیم نہیں کرنا، یہ شیطان کا کام ہے، یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ تو جس نے اپنی کتاب میں یہ لکھ دیا کہ میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں، معاذ اللہ رب العالمین، وہ کبھی بھی کسی مسلمان کے راستے پر نہیں ہو سکتا، یقیناً وہ شیطان کے راستے پر ہے۔ تقویۃ الایمان میں اسماعیل دہلوی نے یہ لکھا ہے، یہ کتاب موجود ہے اور صاف صاف اس نے لکھا ہے۔ تو اب سوچئے کہ وہ کس راستے پر چل رہا ہے اور کس کے راستے پر چلانا چاہتا ہے۔ خوب اس کا دفاع کرتے ہیں اسماعیل، شہید اسماعیل۔ یہ حدیث پاک ہے کہ نبی کو میت کہنا، مردہ کہنا، یہ شیطان کا کام ہے، انسانوں کا کام، مسلمانوں کا کام نہیں۔ دوسری بات یہ پتہ چلی کہ سجدہ کرنا، یہ میں نے پہلے پورا ڈیٹیل سے بتایا کہ ہماری شریعت میں حرام ہے، قبر کو سجدہ کرنا حرام، عبادت کی نیت سے کرا تو کفر۔ پر نبی کی تعظیم اللہ نے کیسے کروائی شیطان سے؟ کر جا کے نبی کی تعظیم کرتے ہوئے قبر کو ہی سجدہ کر لے تو تیری توبہ قبول ہے۔ تو یہ پتہ چلا کہ انبیاء کے مزارات، اولیاء کے مزارات، یہ بڑے ہی متبرک ہوتے ہیں کہ یہاں پر جانے سے توبہ قبول ہونے کے راستے کھلتے ہیں۔ اس مردود کی، سب سے بڑے لعین کی توبہ نبی کی بارگاہ میں جانے سے قبول ہو سکتی تھی، لیکن اس نے موقع گنوا دیا۔ تو جب اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے تو ہم گناہ گاروں کی توبہ نبیوں کے آستانے پر، نبیوں کے مزارات پر جا کر دعائیں کرنے سے کیوں قبول نہیں ہوگی؟ نبی کی اور ساتھ ہی اللہ کے پیارے، اللہ کے نیک بندوں کے مزارات پر جا کر، اولیاء اللہ کے مزارات پر جا کر بھی اللہ سے دعا کرنے سے یقیناً توبہ اور مشکلیں دور ہوں گی، توبائیں قبول ہوں گی۔ یہ اس حدیث پاک سے ثابت ہے۔ تو یہ موقع اسے ایک بار مرتبہ یہاں ملا اور ایک بار آیا تھا، تو انشاءاللہ عز و جل وہ واقعہ پھر انشاءاللہ اگلے آڈیو میں سنتے ہیں۔ مختصر رکھتا ہوں تاکہ کسی طریقے سے تو ہمارے بھائی سن لیں، کاش سنتے رہیں، پھیلاتے رہیں، کاش شیئر کیجئے، سبسکرائب کروائیے۔ کاش آپ اتنا فائدہ اگر حاصل نہیں کر سکے تو کوئی آگے سننے والا فائدہ حاصل کر لے، ہو سکتا ہے یہ ہوتا ہے۔ تو اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اس سلسلے کو